نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کا تجزیہ کریں گے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے بے شک۔ اب دراصل ایک معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے۔ اس وقت دراصل پورے عرب کے اندر ایک بھٹی دہک رہی تھی، جگہ جگہ جنگیں لڑی جا رہی تھیں، میدان لگ رہے تھے، معرکے ہو رہے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تو صرف بڑے بڑے معرکوں اور غزوات کا ذکر ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس وقت پورا معاشرہ حالت جنگ میں تھا۔ ایک چومکھی جنگ تھی جو مسلسل جاری تھی۔ ان آیات سے اس وقت کے عرب معاشرے کی اصل صورتحال اور اس قبائلی معاشرے کے مسائل کی بہت زیادہ عکاسی ہوتی ہے۔ اس طرح ماحول میں فرض کریں ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں۔ قاتل کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں نے تو شکار کی غرض سے تیر چلایا تھا، مگر اتفاق سے نشانہ چوک گیا اور اس کو جا لگا۔ تو اب یہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا 2 طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی جان کے قتل یا قتل خطا۔ یہاں اس بارے میں وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ خطا کے طور پر قتل کیا ہے، نشانہ چوک گیا اور کسی اور کو جا لگا، یا سڑک پہ حادثہ ہو گیا، کسی شخص کی گاڑی کے نیچے آ کر کوئی مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس یہ سب کچھ اتفاقی طور پر ہو گیا۔ چنانچہ آج کل بھی جو سعودی عرب میں حادثات کے ذریعے ہونے والی اموات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں قانون قتل خطا کا ہی ہوتا ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مومن کو قتل کر دے، یعنی مومن شخص مومن کو قتل کر دے غلطی سے، تو اس کے ذمے یہ ہے کہ ایک مسلمان کی گردن وہ آزاد کرائے، یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیت اس کے گھر والوں کو دی جائے گی، یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا، جو کہ یہ اس کے مقتول کے ورثاء کا حق ہے، اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اچھا، اگر دوسرا شخص کسی کافر قبیلے سے تھا تو اس کی دیت دی جائے گی جو اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کافر ہے، لہٰذا یہاں دیت اسلام معاف کرتا ہے، لیکن ایک غلام کو آزاد کرنا ضرور ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ برقرار رہے گا۔ اچھا، پھر تیسری چیز کہ اگر کسی ایسے شخص کا تم نے قتل کر دیا جس کی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، گویا یہ 2 حق الگ الگ ہیں، تو ایک تو دیت ہے جو مقتول کے ورثاء کا حق ہے،
اس میں رعایت نہیں ہو سکتی، البتہ جو حق اللہ کا اپنا ہے، یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، تو اللہ اس میں نرمی کر دیتا ہے، جس کا ذکر اور آگے آیت نمبر 93 میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔